بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرو، اتحاد پیدا کرو، ایک ہو جاؤ، یونٹی پیدا کرو، تاکہ تمہارا رعب دشمنوں کے اوپر پڑے اور جو تمہاری ذلت اور خواری ہر طرف جو نظر آ رہی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے اور سوال یہ ہے کہ آخر ان کو کس بات کے اوپر اکٹھا کیا جائے، وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ یہ ایک ہو جائیں۔ دعائیں بھی سارے مانگ رہے ہیں، مخلص بھی نظر آتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ افراتفری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، چاہے اپنے ملک کے اندر ہو، چاہے پوری دنیا کے اندر ہو، اور یہ جو ان مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اتحاد کے اندر تو واقعی طاقت ہے۔ کوئی بھی بندہ اتحاد کرے گا تو اس کے اندر طاقت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی پلیٹ فارم تو ہو، تو جب ہم غور و فکر کریں گے بھائیوں تو پھر پیچھے جانا پڑے گا کہ آخر یہ قوم جب اٹھی تھی تو کس بنیاد کے اوپر اٹھی تھی۔ وہ چیز کیا تھی جو آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اکٹھا کیا تھا تو کس بنیاد کے اوپر اکٹھا کیا تھا؟ وہ یہی تو بنیاد ہے، سارے اس پر ایگری ہیں۔ چلو اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ وہ کلمہ جو ہم سب کے اندر مشترک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی۔ بس یہ ایک کلمہ ہے میرے بھائیوں، اس کو پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں یہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے، دل کی گہرائی سے۔ حدیث میں آیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان اس کا اقرار کرے یہ کافی نہیں بلکہ تصدیق بالقلب، دل اس کی پوری طرح تصدیق کرے، زبان اعلان کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی تب ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم اکٹھے ہوں گے۔ اور جب یہ کلمہ پڑھنے والے پھر یہ فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے اپنی اپنی علیحدہ یہ دکانیں کیوں بنائی ہوئی ہیں، علیحدہ اپنی مساجد کیوں بنائی ہوئی ہیں، یہ کیوں اس نقطے کے اوپر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہیں؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اس کلمے کو پہلے سمجھو، پرابلم کہاں آئی ہے۔ امت کے اندر جو بگاڑ آیا ہے وہ صدیوں سے جو آیا ہوا ہے وہ اسی نقطے کے اوپر آیا ہے جو اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کے اندر حالانکہ باقی جو ارکان ہیں وہ پورے کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اکثریت روزہ رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، حج کا انتظام کرتی ہے، اور عمرہ ہوتا ہے، زکاتیں دیتے ہیں، خدمت خلق ہے، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے کوئی چیز تو وہ ایمان خالص نہیں ہے۔ آج فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، ان کے مزارات پر جا کر دیکھو یہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے یہ وہ اسلام ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا؟ وہاں ماتھے رگڑے جا رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اولادیں مانگی جا رہی ہیں، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، واسطے وسیلے دیے جا رہے ہیں، مردوں کو سننے والا، حاجت روا، مشکل کشا، اور پھر ان کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، ان کی نظر و نیاز کی جا رہی ہے۔ آج ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، اسی وجہ سے مار پڑتی ہے۔ تو لہٰذا ہمت کر کے، یہ شیطانی وار ہے، بڑا شدید وار ہے، اور اس سے توبہ کی جائے۔ شرک سے سب سے پہلے توبہ کیا جائے، باقی گناہوں سے بھی توبہ کی جائے، لیکن شرک سے سب سے پہلے توبہ کی جائے۔ اور یہ جتنے مسلک ہیں ان سے بھی توبہ کی جائے۔ کوئی دیوبندی نہ رہے، کوئی بریلوی نہ رہے، کوئی اہل حدیث نہ رہے، کوئی سلفی نہ رہے، کوئی مسلک نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ صرف مسلمان ہمارا نام ہے، مسلم ہے، اور ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، بیت اللہ ہمارا ایک ہے۔ تو یہ جو ایمان کی طاقت ہے نا میرے بھائیوں، اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت جب آپ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو پھر سارے تمہارے جو جتنی تدبیریں ہیں، وہ جو کسی نے کہا نا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں یہ یقین کے ساتھ کٹیں گی، اور یقین ہوتا ہے اللہ کے اوپر محکم ایمان کہ وہ ہمارا اکیلا معبود ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، صرف اس کے رکوع ہیں، اس کے سجدے ہیں، اس کے واسطے وسیلے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر ہمت کر کے ان سارے مسلکوں سے بھی ہم نکلیں، اور پھر یہ جو جمہوریت کا شرک ہمارے اندر آیا ہماری قوم کے اندر، یاد رکھنا یہ بہت بڑا شرک ہے کہ عوام کی حکومت ہے، عوام جو چاہے گی وہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، عوام کو پہلے کلمہ سکھانا ہے،
یہ پہلے توحید کی آپ دعوت دیں گے نا، ایمان کی دعوت دیں گے، تو یقین کیجئے یہ ساری جتنے یہ ہماری خرابیاں یہ خود چٹکیوں میں دور ہو جائیں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین لیڈرشپ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور بہترین اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملک دیا ہے، وسائل دیے ہیں، جوش اور جذبہ دیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ ہمارے علماء یہ مسئلہ نہیں اٹھاتے ہیں، جن کا کام تھا یہ مسئلہ اٹھانا، وہ اس کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی سب سے بڑے مخالف بن جاتے ہیں اس چیز کے۔ لہٰذا سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمارے سیاسی لیڈروں کو بھی، ہماری فوجی قیادت کو بھی، اور ہماری ایجنسیوں کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم سارے مل جائیں ایمان خالص کے اوپر، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی قسم کا۔ تو یہ جب ہمارے اندر ایمان پہلے آ جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھنا یہ فرقہ بندیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ نہیں ہوگا کہ ادھر والے اپنا وہ جناب سندھ میں یہ کچھ ہو رہا ہے، پنجاب میں اتنا کچھ ہو گیا، یہ سندھی پنجابی پھر خود ختم ہو جائے گا جب ہم بھائی بن جائیں گے، وہ اس کلمے کی بنیاد کے اوپر میرے بھائیوں، توحید کی بنیاد کے اوپر۔ اور اگر یہ ایمان عقیدہ آپ اختیار نہیں کریں گے، یاد رکھنا ان فرقوں سے نہیں نکلیں گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری نمازوں کی اس کو ضرورت ہے، نہ تمہاری تبلیغوں کی اس کو ضرورت ہے، نہ تمہارے جہاد کی۔ پھر تمہارا جہاد نہیں ہے، پھر تمہارا ایمان جب نہیں ہے، پھر تمہاری نمازیں نہیں ہیں، پھر تمہارے روزے نہیں ہیں، پھر تمہارا حج نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات ایسے پیدا کر کے تمہیں یہ غور و فکر کا موقع دیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کے تم غور کرو، فکر کرو، بات کہاں سے بگڑی ہے، اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت، روٹھی رحمت واپس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو غور و فکر کرنے اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔